بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed. Today we discuss about disruptive impulse control and conduct disorder number 1, lesson number 29. In fact جو disruptive impulse control اور conduct disorder ہے اس میں کچھ conditions شامل ہوتی ہیں جن میں جو انڈیویجولز ہوتا ہے، جو ڈسٹربنس انڈیویجول ہوتا ہے، وہ سیلف کنٹرول اپنی ایموشنز اور بیہیویئر پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، جبکہ DSM-5 میں اس کی پرابلمس کے بارے میں بیہیویئر ریگولیشنز، اس کے علاوہ جو ہیں کافی جو مینیفیسٹڈ پرابلمز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ جو کہ دوسروں کو وائلیشن یا اگریشن، ڈسٹرکشن آف پراپرٹی، چیزوں کو نقصان پہنچانا، ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ بیہیویئر انکنٹرولیبل ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ایسا ہونا ممکن ہے جو کہ انڈیویجول کو کافی حد تک سوسائٹل نارم، اتھارٹی فیگرز، مطلب کہ سوشلی طور پہ تو وہ آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو جائے گا جب اس کو وہ اپنا بیہیویئر جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. تو کیونکہ ہم مختلف سچویشن میں ہمیں مختلف بیہیو کرنا پڑتا ہے، تو جو جس کے کنٹرول میں بھی نہ ہو تو وہ کیسے کرے گا. یہ جو ہیں میلز میں یہ ڈس آرڈر زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت فیمیلز میں، اور یہ فرسٹ آنسر جو چائلڈ اور یا اڈولسنس ہے اس میں ہوتا ہے ویری ریئر ڈس آرڈر ہے دوسرے ڈس آرڈرز کی نسبت. اس میں جو ہیں کافی ڈس آرڈر جو اس کے انڈر فال کرتے ہیں وہ ہیں اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر، انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسو ڈس آرڈر، کنڈکٹ ڈس آرڈر، اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، جو کہ بعد میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کے نام سے ڈسکس کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہے پیرومینیا، کلیپٹومینیا، ادر اسپیسیفائڈ ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول اینڈ کنڈکٹ ڈس آرڈر، انسپیسیفائڈ ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول اینڈ کنڈکٹ ڈس آرڈر، اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے یا ایڈولسنٹ پیریڈ میں ہوتے ہیں جن کو ڈیفینٹ ڈس آرڈر ہے، وہ اپنے چڑچڑاپن، اریٹیبلٹی، اینگری موڈ، آرگومینٹیو اور ڈیفینٹ بیہیویئر شو کرتے ہیں، جو کہ ان کی فیملی میں، ان کی لائف جو سوشل لائف ہے، جو اسکول لائف ہے، اس میں پرابلمٹک بنتی ہے، پرابلم کی وجہ بنتی ہے. یہ ٹپیکل چائلڈہڈ سے بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو یوتھ ہے، ان کی جس یوتھ میں یہ جو انڈیویجول افیکٹڈ انڈیویجول ہوتا ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، آگے سے آرگیو کرتے رہتے ہیں، ریفیوز کرتے رہتے ہیں جب انہیں کچھ کہا جاتا ہے، یا مطلب کہ ٹچی سے ہوتے ہیں، ریسنٹفلی، اسپائٹفلی، سیلف ریشیس، اپنا مطلب کہ بہت زیادہ جو ہے کہہ سکتے ہیں اگریسو کہہ سکتے ہیں، اینگری ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ اپنے پیرنٹس کے اپوزٹ چلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں جو کچھ کہا جاتا ہے انہوں نے کون سا ماننا ہوتا ہے. تو یہ ایج 8 اور 12 کے دوران ہوتا ہے پری ایڈولسنٹ بوائز، اور یہ جو ڈس آرڈر ہے فیمیلز میں بھی اسی ایج میں ہی ڈیولپ ہوتا ہے. اور جو پوبرٹی کے بعد ہے یہ میل اور فیمیلز میں، اگر پوبرٹی کے بعد سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ میل اور فیمیل میں کامن ہے، اس ایج میں ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا. اینگری اریٹیبل موڈ جو ہے، آرگومنٹیو ہے، ڈیفینٹ بیہیویئر ہے، وینڈکٹونیس ہے، یہ کم سے کم 6 منتھ تک لانگ لاسٹنگ ہو. اور اب جو اینگری یا اریٹیبل موڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں، ٹچی، ایزیلی انوائڈ، یا اس کے علاوہ جو ہے اینگری ہر وقت، آفنلی اینگری موسٹلی طور پہ. اس کے علاوہ جو آرگومنٹیو ہے، آرگومنٹیٹیو، اس میں ہوتا ہے کہ اتھارٹی فگر کے سامنے موسٹلی طور پہ آرگومنٹس دیتے رہنا. اس کے علاوہ جو ہے دوسروں کی جو ریکویسٹ ہے اتھارٹی کی اس کو کمپلائی مطلب کہ جو کرنا تھا اس کو ریفیوز کر جانا، دوسروں کو ڈیلیبریٹلی انوائز کرنا. ونڈکنیس میں ہوتا ہے کہ اس میں ونڈیکیٹ ٹوائس دین 6 منتھ ہے، 6 منتھ میں تقریباً 2 دفعہ ہو. آگے ہے اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر. اپوزیشنل جو ڈیفینٹ ڈس آرڈر ہے اس میں جو بیہیویئر ہے ڈسٹنگوش ہمیں امتیازی جو اس میں وجہ ہے بیہیویئر کی، وہ ہے نارمل لمٹس بیہیویئر کی، جو کہ سمپٹومیٹک ہیں.
5 سال سے جو ینگر بچے ہیں ان میں موسٹ آف دا ڈے یا 6 منتھ میں یہ سمٹمز شو ہوتی رہتی ہیں. یہ جو ڈسٹربنس ہے یہ کسی بھی دوسرے ادر سوشل کنٹیکس، فیملی، پیئر گروپ، ورک کولیگس کی وجہ سے نہ ہو، یہ کسی بھی اور ڈسٹریس کی وجہ سے نہ ہو، یہ کسی اور ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی نہ ہو. یہ مائلڈ، ماڈریٹ، سویئر. مائلڈ تب ہوگا کہ جب یہ ہوم، اسکول، ورک یا پی ایچ کے ساتھ ایسا ہوگا، اور جو ماڈریٹ ہے وہ تب تک ہوگا جب یہ ورک پلیس اور پیئرز میں بھی ہوگا، اور سویئر اس حد تک ہوگا کہ جب یہ اسکول میں بھی، اس کے ورکنگ پلیس میں بھی اور پیئرز میں بھی ہوگا. اس سیٹنگ میں اس کو ڈسٹربنس اس کے لیے بنے گا. آگے ہے انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈر. جو لوگ انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں انہیں اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو ارجز ہوتی ہیں، جو وائلنٹ بیہیویئر کے ساتھ ایسوسیٹ وہ کر چکے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ آؤٹ بسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹیمپرر، ان کا ٹنٹرم، آرگومنٹیو، فزیکلی آؤٹ بسٹ، دوسروں کو نقصان پہنچانا. یہ 12 منتھ پیریڈ میں تقریباً 3 ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ کافی حد تک، سویر حد تک نقصان دہ کنڈیشن تک وہ پہنچ سکتے ہیں. اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے، ریکرنٹ بیہیویئرل آؤٹ بسٹ ریپریزنٹنگ جو ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ اس کا جو اگریسو کنٹرول ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ وربل اگریشن شو کرتا ہے. اس کے علاوہ 3 بیہیویئرل آؤٹ بسٹ جو ہیں، 3 انڈیویجول جو ہے لاسٹ 12 منتھ میں شو کرتا ہے. اس کے علاوہ انٹرمیٹنٹ جو ہے ایکسپلوسیو ڈس آرڈر، یہ کسی بھی جو ہے ادر ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہو. اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی اور کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو. جو امپلسو ہے اس میں انڈیویجول وہ بار بار اس چیز کو فیس کرتا ہے. اس کے علاوہ جو آؤٹ بسٹ ہے، اگریسو آؤٹ بسٹ ہے، اس کے وہ جو ادر امپورٹنٹ ایریاز آف فنکشننگ ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کی سوشل لائف ہے، انٹرپرسنل اٹریکشن ہے. اور اس کے علاوہ یہ تقریباً 6 ایئرز تک کرونولوجیکل ایج تک کنٹینیو رہتا ہے. اس میں یہ کسی اور ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہو کہ جیسے ایم ڈی ڈی ہے، بائی پولر ہے، ڈسرپٹیو موڈ ریگولیشن ہے، سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے، اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، ہیڈ ٹراما ہے، الزائمر ڈیزیز ہے. تو یہ جو بچے ہیں ان میں 6 سے 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے جو بیہیویئر جو ہے وہ آکورڈ ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول اینڈ کنڈکٹ ڈس آرڈر نمبر 1. یہاں تک اگر کوئی کویسچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.